وہ رسول ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. سوچو قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو. آج کہتے ہو ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے, ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے, ہماری بستیاں تب مظلوم بن رہے ہو, مرثیے پڑھ رہے ہو, ماتم کنا ہو. جو قوم رسول اللہ کو کا دل دکھائے, حضور کو قبر انور میں اذیت پہنچائے, اس قوم کو خوشی کیسے ملے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا پڑوس کی بستی میں کہ اگر دور میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو, زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو, تو بھی تم ایسے ہی کچلے جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو, جس کے مستحق ہو. کیونکہ جو رسول اللہ کا دل دکھائے, حضور تو صبر کر لیں گے, مگر اللہ کتنا غیور ہے محبوب کے معاملے, پھر وہ تو سزا دے گا. بھائی صرف ولی کی توہین کرنے پر, ولی کا دل دکھانے پہ اللہ جنگ کا اعلان کر دے, تو جو قوم ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی کا دل دکھائے کلمہ پڑھ کے, آپ یہ جو تلواریں ہیں, یہ جو مصیبتیں ہیں, ہاتھ کسی کا بھی ہو, مسلط خدا کی کی ہوئی ہے, یہ اللہ کی مسلط کی ہوئی ہے. جانتے ہیں ہلاکو اور چنگیز خان نے جب قوم پاپی ہوئی نا, تو مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں انہوں نے شرابیں پی, مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی گئی. کب؟ جب مسلمان زانی ہوا, جب مسلمان پاپی ہوا, جب مسلمان مجرم ہوا. توبہ کر لو, اللہ کو راضی کر لو, اس کے رسول کو راضی کر لو, ورنہ یہ جو حالات ہے بڑے مختصر ہیں. اس کے بعد جو حالات آئیں گے کوئی پناہ نہیں دے گا, کہیں پناہ نہیں ملے گی. اقبال نے ایک صدی پہلے رونا روتے کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو آج کیا کر رہا تھا, جو عاشق ہوتا ہے نا سچا, وہ نبی کے دل کا خیال کر, وہاں جنت اور جہنم کی پھر اتنی فکر نہیں ہوتی, وہاں پر تو اصل و محبوب دل کا خیال ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے, کتاب التوابین کے اندر لکھی ہوئی ہے, اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ایک جوان, اس کا نام تھا ابن عبد الرحمن, میں نام نہیں لیتا, ابن ولدیت سے میں پیش کرتا ہوں. ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا. ایک مرتبہ وہ جوان رستے سے کسی کام سے حضور نے بھیجا تھا, گزر رہے تھے, ایک نہاتی ہوئی عورت پر ان کی نظر پڑے, اس جوان کی, ابن عبد الرحمن کی نظر کی, غسل کر, اب عورت غسل کر رہی ہو تو نظر پڑے تو کیا دیکھا ہوگا ان سے. لیکن حدیث پاک ہے, اگر ناجائز منظر پر نظر پڑے اور فوراً پھیر لو تو یہ گناہ نہیں ہے, یہ گناہ نہیں ہے, بلکہ حدیث ہے اگر عورت پر نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے فوراً پھیر لے, تو اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم کا مستحق بے حساب اس کا ٹھکانہ جنت نعیم ہے, کیونکہ وہ یہ سوچ کے نظر پھیر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن عشق والوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے, ان کے دل کی واردات کچھ اور ہے, ان کے قلبی معاملات کچھ اور ہے. جیسے ابن عبد الرحمن کی نظر عورت پہ پڑی, فوراً پھیر لیا نظر, اور نظر پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی, مولا مجھ سے کیا ہو گیا. اب عشق دیکھو, دیکھیے عشق جو ہوتا ہے قانون کے اوپر ہوتا ہے, قانون الگ بات کرتا ہے, عشق الگ بات کرتا ہے نا, وہ قانون کے نیچے نہیں بلکہ قانون سے اوپر ہوتا ہے عشق. یعنی قانون نے کہہ دیا نظر پھیر لو تو ثواب ملے گا, لیکن عشق کہہ رہا ہے جس نظر سے یار کو دیکھتا ہوں, اگر اس نظر سے میں نے اغیار کو دیکھ لیا تو محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا. نظر اٹھائی, مولا مجھ سے کیا ہو گیا, میں نے کس کو دیکھ لیا, جس چہرے سے رکے جس آنکھوں سے رکے ودوہاں دیکھتا ہوں, زلف واللیل دیکھتا ہوں, مازاق چشم دیکھتا ہوں, والنجم دانت دیکھتا ہوں, اور گلے قدس کی پنکھڑیاں اللہ اکبر ان کے لبھائے اقدس کو دیکھتا ہوں. آج میں نے کیا مجھ پہ میں نے کیا دیکھ لیا. کیا کہتے پتہ ہے, مولا مجھے معاف کر دے, یا جو تو چاہے سزا دے, انداز عاشقوں کا دیکھے, تو مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے, لیکن ایک عرضی ہے مولا, اس بات کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. اگر ان کو خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا. میرے نزدیک ہر سزا سہنا آسان ہے, لیکن محبوب کا دل ٹوٹ جائے میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں. سوچو, ایک عورت کو نہاتے ہوئے اچانک نظر پڑ گئی, چہرہ پھیر کر یہ غیرت ہے. رات رات بھر گندی فلمیں دیکھنے والوں, گندی پکچریں دیکھنے والوں, ننگی پکچریں دیکھنے والوں, کہاں سے عشق رسول کا دعویٰ کرنا ہمیں زیب دیتا ہے. بتاؤ, سوچو, غور کرو, کتنی بلندی پر اسلام لے گیا اور ہم کتنی پستی میں چلے گئے. وہ جوان رات دن کہہ رہا ہے اب
اب جس کام سے اس جوان کو بھیجا گیا تھا وہ جوان واپس پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا، بلکہ ایک جنگل میں وہ جوان چلا گیا ابن عبد الرحمن، اور رات اور دن کہتا ہے اللہ مجھے یا معاف کر دے یا مجھے کوئی سزا دے دے، بس میرے محبوب کو اس کی خبر، دیوانگی میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، 40 دن اسی میں گزر گئے۔ حضور علیہ السلام نے بار بار پوچھا ابن عبد الرحمن نہیں دکھتا، کہاں گیا؟ صحابہ کہتے حضور پتہ نہیں، کوئی خبر ہی نہیں اس کی۔ ایک دن میرے آقا نے 40 دن گزرنے کے بعد فرمایا اے عمر اور اے سلمان فارسی، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے فلاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اور رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب سلمان فارسی اور فاروق اعظم گئے تو دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ ہمارا بھائی ابن عبد الرحمن تمہیں دکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے تمہارا بھائی کون ہے میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔ جنگل میں جب وہ روتا ہے تو پورا جنگل سوگوار ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان مل گئے ابن عبد الرحمن۔ چرواہے سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ تو چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا کہاں ہے، رات کا انتظار کرو، جب رات ہوگی تو اس کے رونے کی آواز آئے گی۔ رات ہوئی، رات نے اپنی سیاہ چادر کو جب جنگل پر ڈال دیا اور سیاہ چادر جب وہ رات کی تن گئی جنگل پر تو کیا ہوا؟ اچانک رونے کی آواز آئی، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یا مجھے سزا دے یا معاف کر دے، مگر میری غلطی، میرے گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل ٹوٹے گا۔ پہنچے، پوچھا ابن عبد الرحمن کیا حال کیا تو نے؟ چل اللہ کے رسول بلاتے۔ ابن عبد الرحمن نے کہا عمر میرے بھائی حضور نے بلایا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن ایک احسان کر یاد رکھوں گا۔ کیا؟ حضور کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے ایسا کام ہو گیا میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب نماز پڑھا رہے ہو نا حضور اس وقت تو مجھے لے کر کے چلنا، بس حاضری ہو جائے گی، سامنا نہیں ہوگا۔ فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا۔ دونوں سہارا دیکھیں، نہ 40 دن ہو گئے کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سوئے، دیوانوں کی طرح کیفیت ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں خشک ہو گئی، جسم ہلکا ہو گیا۔ ایسے عالم میں جب لے گئے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول کی آواز کانوں میں پہنچی، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ حضور نے نماز پڑھائی، پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ صحابہ نے کہا حضور وہ تو بے ہوش ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا تو حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پائی، ہوش میں آئے۔ ہوش میں آئے تو کہا یا رسول اللہ میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں پہنچی نا؟ اب وہ تو عالم غیب تھے، کیا کہنے، لیکن پردے ڈالنے کا انداز بھی کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن کیا ہو گیا؟ حضور ایسا کچھ ہو گیا، اب میرے جسم میں خون نہیں ہے، ایسا لگتا ہے چونٹیاں چل رہی ہے میرے جسم میں۔ آقا حضور آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو خبر تو نہیں پہنچی نا میرے گناہ کی؟ سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن میرے اللہ نے مجھے ایک ایسی آیت بتائی ہے، نازل فرمائی ہے، اگر کتنا بھی بڑا مجرم اس کو پڑھ لے تو اللہ اس کو ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ میں تجھے وہ آیت پڑھا دیتا ہوں، تو وہ آیت پڑھ لے، اللہ سب معاف کر دے گا۔ حضور نے پڑھائی، ہم بھی تصور میں پڑھ لیں۔ آقا نے فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہا یہ جو آیت پڑھے گا وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ابن عبد الرحمن نے کہا مگر آقا مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ صحابہ سے کہا اس کو گھر لے جاؤ، پہنچاؤ گھر۔ 8 دن ہو گئے، پھر گھر کے باہر نہیں نکلے۔ پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ حضور وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس یہ کہتا ہے مجھ سے کیا ہو گیا، میرے محبوب کا دل تو نہیں دکھ گیا، ان کو یہ اطلاع تو نہیں ہو گئی۔ حضور نے کہا چلو آج چل کر اس کو ہم کچھ کر دیں گے۔ آقا آئے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی پن آئی ہے۔ آ کر کے ابن عبد الرحمن کے بستر پہ بیٹھ گئے اور ان سے کہا کیا حال ہے؟ کہا حضور حال برا ہے، آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو اطلاع تو نہیں ہوئی نا میرے گناہ کی؟ سرکار کریم، کیسے کریم، میرے کریم نے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ اکبر، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا کیا ہوگا۔ حضور نے سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، انہوں نے دھیرے دھیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا۔ آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے سر ہماری گود سے کیوں ہٹایا؟ سوچو تو صحیح کیا مقدر ہے، حضور کی نالین کسی کے سر پہ رکھ دو تو وہ بادشاہوں سے بڑا ہو جاتا ہے، حضور جس کا سر اپنی گود میں لے لے اس جوان کا مقدر ہی نہیں، وہ تو ناکرتا جرم تھا لیکن عشق کی آواز تھی، جیسے ہی سر زمین پہ
گرایا. پوچھا کیوں گرا لیا؟ عرض کی آقا یہ پاپی آنکھیں جس سر میں ہو وہ سر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی معصوم گود میں رک سکے. حضور آپ کی گود بہت مقدس ہے، میں بہت پاپی ہوں آقا. اور سر گرا لیا، سر گرایا، پھر سر رکھا، پھر سر گرایا. آقا پر وہی آئی، محبوب تیرے عشق میں اتنا رو چکا ہے یہ کہ اگر یہ پوری امت کے برابر بھی پاپ لے کر آئے تو ابھی ہم اسے بخش دیں. آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہا چکا ہے، اگر یہ پوری امت کے برابر، اولین اور آخرین کے برابر بھی جرائم لے کر آئے تو بھی بخش دیں گے، اس کے آنسوؤں کی اور تیرے پیار کی وجہ سے. بس حضور نے فرمایا دیکھو اس کے لیے کیا حکم آیا. ابن عبد الرحمن سے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا حکم نازل کیا. ابن عبد الرحمن ساری طاقت سمیٹ کے بیٹھ گئے. کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ نے کہا عشق رسول میں دل رسول کا خیال کر کے اتنا رو چکا ہے تو کہ اگر ساری قوم کے برابر بھی تو جرائم لے کر آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے. اتنا سننا تھا. صحابہ مچل گئے، ابھی کھڑا ہوگا، ابھی چلنے لگے گا اور ابھی ہمارے درمیان محفل کی زینت بنے گا. لیکن عشق واہ رے عشق. ایک چیخ ماری، میں نے کیا کیا، یار نے کیا کیا، چیخ مار کے زمین پہ گر گئے. صحابہ نے جسم کو ہلایا. سرکار نے فرمایا اس کو مت ہلاؤ، ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، میرے دل کے خیال کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے. اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار کرو، میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا. اور جب جنازہ تیار ہوا، عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے. جب جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے اللہ کے رسول چل رہے ہیں لیکن انگلیاں رکھ کر کے چلتے ہیں. صحابہ نے کہا آقا اس کے جنازے میں آپ انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر آئے ہیں اور اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں. تو میں کیوں نہ، زمین تنگ ہو گئی مدینے کی، گلیاں بند ہو گئی مدینے کی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پیر رکھ کر کے نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہا ہوں. یہ تھے عاشق لوگ، عاشقان رسول ان کو کہتے تھے. آج کیا ہو گیا، ہم جرم کر لیں، پاپ کر لیں، جرائم کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. نبی کا دل خوش ہو یا دل دکھے احساس ہی نہیں ہوتا. نبی راضی ہو یا ناراض ہو احساس ہی نہیں ہوتا. حضور رخ کریں یا رخ پھیر لیں احساس ہی نہیں ہوتا. میرے بھائیوں آج احساس نہیں ہو رہا ہے، کل احساس ہوگا. میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان